حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا کروڑہا احسان ہے جس مالک نے اپنی عطا کردہ توفیق سے ہم سب کو نماز جمعہ پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی 15ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا فرمائیں کہ کریم اللہ اپنے حبیب کا صدقہ مجھے عرض کرنے، ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم وحدہ لا شریک نے اس آیت کریمہ میں اپنے محبوب کی معراج کا ذکر کیا ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام کو کریم اللہ وحدہ لا شریک نے لا مکان تک سیر کروائی ہے۔ اس کا ذکر کریم اللہ وحدہ لا شریک نے اس قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس ذات نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی لیلا، رات کے کچھ حصے میں، پوری رات بھی نہیں لگی بلکہ رات کے کچھ حصے میں اللہ کریم وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کو سیر کروائی ہے۔ کہاں سے کہاں تک کروائی ہے؟ فرمایا یہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، پھر مسجد اقصی سے لے کر ساتوں آسمانوں تک، پھر آسمانوں سے لے کر لا مکان تک کریم اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کو سیر کروائی ہے۔ یہاں پر معراج 3 صورتوں میں ہوئی ہے اور لفظ بھی 3 ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوا اسراء، ایک لفظ استعمال ہوا معراج، اور ایک لفظ استعمال ہوا اعراج۔ جو لفظ اسراء ہے، اب لفظ اسراء کی پوری تفصیل اللہ کریم وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے کہ میرے محبوب کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک سیر کروائی گئی ہے، اور میرے محبوب نے سیر کی ہے۔ اس سیر کا منکر کافر ہوگا۔ جو بھی اس سیر کا انکار کرے گا کہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک میرے محبوب نے سیر نہیں کی، تو سمجھ لیجئے کہ یہ حکم قطعی کا منکر ہے، اور جو حکم قطعی کا منکر ہوتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوا کرتا ہے۔ اور دوسرا کہ میرے محبوب کا مسجد اقصی سے لے کر آسمانوں تک سیر کرنا، یہ احادیث مشہورہ سے ثابت ہے۔ اور احادیث مشہورہ کا جو منکر ہوتا ہے اس کا حکم یہ ہے کہ وہ خود گمراہ ہوتا ہے، مضل ہوتا ہے، فاسق و فاجر ہوتا ہے۔ اور جو میرے محبوب کے آسمانوں تک، مسجد اقصی سے آسمانوں تک کی سیر کا انکار کرے، وہ فاسق بھی ہے، گمراہ بھی ہے اور مضل بھی ہے۔ اور پھر میرے محبوب کا آسمانوں سے لا مکان تک سیر کرنا، یہ احادیث آحاد سے ثابت ہے۔ اور جو احادیث آحاد کا انکار کرے وہ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا محبت کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ وہ بھی ایک جناب والا فسق و فجور کے درجے تک پہنچتا ہے۔ تو اب اللہ کریم وحدہ لا شریک نے جو قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا وہ ہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی ہے، اور میرے محبوب کریم علیہ السلام کا مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک سیر کرنا جو قرآن کریم کے نص قطعی سے ثابت ہے، اور یہ یقینی حکم ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ سیر فرمائی ہے۔ اور اس سیر کے اندر دیکھا جائے تو اس سیر کے اندر بھی بڑے کمالات ہیں، اتنے بڑے کمالات ہیں کہ جب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی مزار مبارکہ، قبر مبارکہ سے میرے محبوب کا گزر ہوا، جو مسلم شریف کی حدیث ہے، تو میرے محبوب فرماتے ہیں کہ جب میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے گزرا تو اس وقت میں نے کیا دیکھا ہے
موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر مبارکہ میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے۔ اگر ہم اس ذکر کو بھی دیکھیں تو میرے محبوب فرماتے ہیں کہ اپنی قبر مبارکہ میں کھڑے ہو کر وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب میرے محبوب کریم علیہ السلام وہاں سے چلتے 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 جب میرے محبوب کریم علیہ السلام پہنچے نا مسجد اقصیٰ میں، جب میرے محبوب مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام جو قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے وہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پہلے مسجد اقصیٰ میں پہنچے ہوئے ہیں۔ حالانکہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا وصال کئی سو سال پہلے ہو چکا تھا، اپنی قبر میں تھے، فوت شدہ تھے۔ اب قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا اور پھر میرے محبوب کا بیت المقدس میں جانے سے پہلے پہلے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا وہاں پر موجود ہونا، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ جس کو چاہے وصال کے بعد بھی اتنی قوتیں اور طاقتیں عطا فرما دیتا ہے کہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو پڑھ سکتا ہے، اور میرے محبوب کے جانے سے پہلے مسجد اقصیٰ میں بھی پہنچ جائے تو اللہ کریم کے حکم سے وہاں بھی پہنچ سکتا ہے۔ میرے محبوب کریم کی صلاح میرے محبوب کریم علیہ السلام جس وقت آپ بیت المقدس میں پہنچے ہیں، مسجد اقصیٰ میں پہنچے، اب مسجد اقصیٰ میں میرے محبوب گئے ہیں تو وہاں پر میرے محبوب کی سواری کو اس مقام پر اس پتھر کے ساتھ باندھا گیا ہے کہ جس پتھر کے ساتھ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ حالانکہ پیچھے تفصیل کے اندر جائیں تو سواری جو اپنا مقدر کو جگا کر میرے محبوب کی سواری بننے کے لیے بڑی کوشش کر رہی تھی، اور جو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بننے کے لیے ایک سواری کے دل میں تڑپ بھی ہو کہ میں محبوب کی سواری بنوں، تو کیا وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کہیں ادھر ادھر جا سکتی تھی؟ پھر وہاں بندوایا کیوں گیا؟ اب مفسرین فرماتے ہیں بندوایا جب گیا تھا تو اس پتھر کے اندر یا پتھر پر کس نے مارا تھا، پتھر کے اندر سوراخ کس نے کیا تھا؟ کہتے وہاں جا کر بھی جبرائیل پاک نے پتھر پر پر مارا، اس پر کے مارنے کی وجہ سے پتھر میں سوراخ ہوا، اور پھر وہاں پر میرے محبوب کی سواری کو باندھا گیا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے، جو جبرائیل کو محبوب کا استاد سمجھتے ہیں ان کو پتہ چل جائے جبرائیل نبی کے استاد نہیں بلکہ جبرائیل تو محبوب کے خادم اور غلام ہے، محبوب کے خادم اور غلام ہے۔ تو اگر سردار ہوتے یا استاد ہوتے تو کیا استاد بھی کبھی اپنے شاگرد کی اس انداز میں خدمت کرتا ہے کہ پر بھی مارے اور اس شاگرد کی جناب سواری کو بھی باندھے؟ تو یہ ممکن نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام خود پر مار کر پتھر کے اندر سوراخ کر کے محبوب کی سواری کو باندھ کر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ محبوب کے ہم غلام ہو سکتے ہیں، استاد نہیں ہو سکتے۔ میرے محبوب نے وہاں پر اپنی سواری کو باندھا ہے۔ اس وقت میرے محبوب وہاں سے پہلے آسمان پر، پھر دوسرے آسمان پر، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں پر پہنچے، اور ساتویں آسمان پر پہنچنے کے بعد سدرت کے قریب پہنچے، اور سدرہ کیا ہے؟ سدرہ تک پہنچے، فرمایا وہ سدرہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کریم وحدہ لا شریک نے قرآن کریم کے اندر بھی فرمایا سدرۃ المنتہا۔ اس سدرۃ المنتہا کا معنی کیا ہے؟ تو حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا ایک عرش کی جڑ میں ایک بیری کا درخت ہے، عرش کی جڑ میں ایک بیری کا درخت ہے، فرمایا اس درخت کو اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا، یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیسا درخت ہے، اس کے پھل کیسے ہیں۔ میرے محبوب نے جو فرمایا وہ فرمایا مقام ہجر کے مٹکوں کی طرح اس کے پھل تھے اور ہاتھی کے کانوں کی طرح جناب ان کے پتے تھے۔ تو اس انداز کے اندر جناب والا وہ بیری کا درخت تھا جس کو سدرہ کہا جاتا ہے۔ اور سدرہ کے قریب جب پہنچے وہاں پر مفسرین کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ جب سدرہ کے قریب پہنچے نا
تو اس وقت کریم اللہ وحدہ لا شریک اپنے محبوب کے قریب ہوا، جو اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے قریب کیا، حتی جا سدرۃ المنتہا ودنا رب العزت ودنا الجبار فتد اللہ. فرماتے کہ جب سدرۃ المنتہا کا مقام آیا نا تو اللہ نے فرمایا محبوبہ میرے قریب ہو جائیں، محبوبہ میرے قریب ہو جائیں، محبوب میرے قریب ہو جائیں. حتی کان منہ قاب قوسین او ادنی، اتنا قریب ہو گئے، اتنا قریب ہو گئے جیسے 2 کمانوں کی مقدار جگہ ہوتی ہے. اللہ اپنے محبوب کے قریب، محبوب اپنے خدا کے قریب ہو گیا ہے. اتنا قرب، اتنا شان، اتنا مقام. مفسرین تو یہاں فرماتے، بخاری اور مسلم کی حدیث پاک بھی موجود ہے، فرماتے کہ رب کی جس جس صفت کے قریب سے میرے محبوب کا گزر ہوتا گیا، اللہ کریم وحدہ لا شریک وہی صفات اپنے محبوب کو عطا فرماتا گیا ہے. جس جس صفت کے قریب سے میرے محبوب کا گزر ہوا تو اللہ کریم وحدہ لا شریک نے وہ ساری کی ساری صفات کا مظہر میرے محبوب کو بنا دیا ہے. فرماتے 2 کمانوں کی مقدار اللہ کے قریب ہو گئے اور اللہ اپنے محبوب کے قریب ہوا، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے قریب ہو گئے، اتنا قریب ہو گئے. اب پھر ناز و نیاز کی باتیں ہیں. تو پھر کریم اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور محبوب کے غلاموں کو تحفے کے طور پر آپ نے نمازیں بھی دی. لیکن یہاں پر ایک بات کرتا ہوں، سبحان اللہ اونچی، یاد رکھیے کہ جب محبوب اپنے محب اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچے ہوں گے نا تو اس وقت اللہ کریم وحدہ لا شریک نے بھی تو یہ فرمایا نا، محبوب آپ میری بارگاہ میں آئے ہو، محبوب اپنے محب کو ملنے کے لیے آیا ہے، بتائیے ذرا محبوب پھر تحفہ کیا لے کے آئے ہو؟ محبوب تو جب محب کو ملنے کے لیے آتا ہے تو کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر آتا ہے. محبوب کیا تحفہ لے کر آئے ہو؟ تو میرے محبوب نے کیا جواب دیا؟ ڈیلی ڈیلی سبحان اللہ کہہ دیا. محبوب نے رب کی بارگاہ میں کیا جواب دیا، کیا تحفہ؟ آج کوئی مجھ جیسا نکارا سا بندہ دنیا کے کسی وزیر اعظم کو ملنے کے لیے جائے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ سادہ سا کوئی سوٹ لے کر جا سکتا ہے؟ جیسے ہم 500-700 1000 1500 والا پہن لیتے ہیں، کیا یہی سوٹ ان کے لیے لے کر جائے گی؟ آپ سب جانتے ہیں کہ جب ہمارے جیسے کسی بندے کی شادی کوئی فنکشن ہوتا ہے تو ہم اپنے اس فرد جیسا کوئی لباس پہن کر چلے جاتے ہیں، لیکن جب کسی اعلیٰ ہستی کی کوئی دعوت ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے یا کوئی اور معاملہ ہوتا ہے تو اس کے مطابق ہی ہم اپنا لباس پہن کر جاتے ہیں نا. لیکن یہاں دنیا کو کوئی فرق تو نہیں تھا، خالق کائنات. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کریم وحدہ لا شریک نے فرمایا محبوب کیا لے کر آئے ہو تحفہ، کیا لے کر آئے ہو تحفہ؟ توجہ کریے، میری بات ختم، سبحان اللہ اونچی. کیا تحفہ لے کر آئے ہو؟ کیا تحفہ؟ جو محبوب نے رب کی بارگاہ میں تحفہ دیا وہ کیا تھا؟ میرے محبوب نے عرض کی یا اللہ التحیات للہ والصلوات والطیبات. کریم اللہ ساری مالی باتیں بھی تیرے لیے ہیں، بدنی باتیں بھی تیرے لیے ہیں. کریم اللہ ساری باتیں قولی فعلی بدنی تیرے لیے. کیا مطلب ہے اس کا؟ التحیات، ہم تشہد پڑھتے ہیں نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات. فرمایا یا اللہ تیری بارگاہ میں قولی باتیں بھی ہیں، فعلی باتیں بھی ہیں، بدنی عبادت بھی تیرے لیے ہے. ہم زبان سے عبادت کریں وہ بھی تیرے لیے، ہم عمل کے ذریعے عبادت کریں وہ بھی تیرے لیے، ہم اگر کوئی اور کام کریں کریم اللہ وہ بھی تیرے لیے. جو ساری عبادت ہوں گی وہ ساری کی ساری تیرے لیے. اللہ کریم وحدہ لا شریک نے جب یہ جملہ محبوب سے سنا نا، کریم اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا محبوبہ پھر میری طرف سے بھی تحفہ ہے، پھر میری طرف سے بھی تحفہ لے لے. محبوب نے عرض کی یا اللہ کیا تحفہ ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا السلام علیکہ، بلکہ اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محبوب میرا تحفہ یہ ہے تجھ پر اللہ کی رحمت ہو. یہی سلام اللہ نے اپنے محبوب پر پڑھا. محبوب تجھ پر سلامتی بھی ہو، رحمت بھی ہو، رب کی برکت بھی ہو.
اچھا محبوب رب کی بارگاہ میں جا کر بھی نا بھولے نہیں، بھولے اونچی آواز سے بولو، تقریر میری ختم ہوگی، سبحان اللہ اونچی، رب کی بارگاہ میں جا کر بھولے نہیں، رب کی بارگاہ میں جا کر بھولے، حالانکہ رب کی بارگاہ مقام کتنا بلند تھا، کتنی بڑی وہ جگہ تھی، کتنی بڑی وہ جگہ تھی جہاں پر میرے محبوب جلوہ افروز تھے۔ بندہ اتنی بڑی بڑی جگہوں پہ جا کے، بڑے بڑے مقاموں پہ جا کے اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، ہر شے بھول بیٹھتا ہے۔ اچھا چلو ایک مثال دیتا ہوں، جیسے الیکشن سے پہلے پہلے جناب کچھ عوام یہ فرما رہے تھے میاں محمد نواز شریف کی کال ہمیں آئی تھی، سنا ہوگا آپ نے، آپ کو بھی آئی ہوگی۔ اچھا یہ بتائیے میاں محمد نواز شریف کی جب کال آئی ہر بندے کو، تو وہ کیا اتنا خوش تھے، نواز شریف کی کال ہمیں آئی ہے؟ کبھی جب تم دکھ میں مبتلا ہوتے ہو پھر بھی کبھی آئی، جب تم فاقے میں مبتلا ہوتے ہو پھر بھی کبھی آئی۔ چلو نواز شریف صاحب کی کال آئی تو بندے پھولے نہیں سماتے تھے، اور نواز شریف کی کال ہمیں آئی ہے، اور ہم نے آگے سے کہہ دیا سرکار ووٹ آپ کا ہی ہے، پریشان نہیں ہونا، تم اتنے بڑے بندے کی کال آئے ہو اور ہم آگے جواب نہ دیں۔ تو یہ بتائیے یہ تو ایک دنیا دار ایک بندہ ہے نا، کوئی ایم پی اے کے ساتھ پکچر بنوا کر کہتا ہے کہ میرا تعلق ایم پی اے کے ساتھ ہے، کوئی کہتا ہے ایم این اے کے ساتھ میرا تعلق ہے، کوئی کہتا ہے فلاں وزیر کے ساتھ میرا تعلق ہے، تو اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں۔ کیا تمہارے سامنے موجود نہیں ہے کہ الیکشن کا جب معاملہ تھا تو جناب بھائی بھائی کے ساتھ لڑ رہا تھا، وہ کہتے میری پارٹی وہ ہے، وہ کہتا میری پارٹی وہ ہے، تو یا خونی رشتے پارٹیوں کی وجہ سے گئے؟ ایک باپ کی اولاد ہونے کے ناطے کیا بھائی بھائی کا تعلق ختم ہو گیا ایک پارٹی کی صورت میں؟ وہ پارٹی تمہیں کیا دیتی ہے؟ باپ اور بیٹے کے اختلاف نہیں ہوتا، رشتہ داریاں ختم نہیں ہوتی پارٹیوں کی صورت میں، کیوں؟ صرف ایک مقام مل گیا، اس مقام کو لے کر اپنی حقیقت کو بھول گئے، اپنے سگے باپ کو بھول گئے، سگے بھائی کو بھول گئے، سگے رشتہ داروں کو بھول گئے، کیوں؟ یہ ایک مقام مل گیا ہے۔ لیکن میرا محبوب اس مقام پر جا کر بھی میرے رب کی بارگاہ میں پھر عرض کی، کریم اللہ تو نے مجھے تحفہ دے دیا، اب ایک اور بھی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کریم اللہ نے فرمایا بتا محبوب کیا کرنا چاہتا ہے؟ فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اونچی آواز سے بولو، میں سلامتی ہمارے اوپر بھی ہو اور میری امت کے جتنے بھی نیک لوگ نمازی پرہیزگار ہیں، کریم اللہ پھر ان پر بھی سلامتی ہو۔ میرا محبوب رب کی بارگاہ میں جا کر بھی میرے محبوب اپنے غلاموں کو بھولے، ان کے وہاں سے بولو بھولے نہیں، وہاں جا کر بھی کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کریم اللہ ہم پر بھی سلامتی ہو اور میری امت کے جتنے بھی نیک لوگ ہیں نا سب پر سلامتی ہو۔ یارو بندہ کسی اقتدار میں آئے ہر ایک کو بھول جاتا ہے، میرا محبوب رب کی بارگاہ میں جا کر بھی اپنے غلاموں کو بھولا نہیں، اپنے غلاموں کو پھر بھی یاد رکھا ہے۔ جب فرشتوں نے سنا، جب فرشتوں نے یہ جملہ سنا تو کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ تشہد ہے نا، التحیات ہے، ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اس وقت فرشتوں نے جناب سن کر یہ گواہی دی، حالانکہ وہاں رب اور محبوب کے درمیان میں یہ بات ہو رہی تھی۔ جب یہ جملے سنے تو فرشتوں نے بھی آگے بول کر یہ کہہ دیا، بتائیے وہ میرا محبوب ہے رب کی بارگاہ میں جا کر بھی اپنے غلاموں کو بھولتا، رب کی بارگاہ میں جا کر بھی اپنے غلاموں کو بھولتے نہیں ہیں، تو ہمیں بھی اپنے محبوب سے وفا کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ کریم اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔